یہ کیمیکل چینج ہے، فزیکل چینج نہیں ہے۔ فزیکل چینج وہ ہوتی ہے جو چھونے سے یا ایکس رے میں یا ایم آر آئی میں پتہ چلے۔ کیمیکل چینج کا لیبارٹری ٹیسٹ میں پتہ چلتا ہے جو ابھی ڈسکور نہیں ہوئے بائی پولر کے۔ لیکن بائی پولر کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہائپوتھیٹیکل ہے کہ بائی پولر ان آرڈر کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو نیچرلی تھوڑا کوکینڈ ہے، جس کے لیے میں نے یہ ٹرم آپ کو بنائی، تو نیچرلی اس کو تھوڑا بہت کوئی ٹنکا لگا ہوا ہے اور وہ اپنے فیوچر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ حال میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے تمام لوگوں کو سلو ڈاؤن ہو جانا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا بچہ اول آتا ہے تو آپ کو اسے کہنا چاہیے سلو ڈاؤن، تمہاری مہربانی اینا نہ کرو۔ مطلب ہر وقت جو ہے اول آنے کی خواہش، ٹاپ پہ ہونے کی خواہش، جیت کے ہونے کی خواہش جو ہے، اس سے لوگوں کو تھوڑا سا باز رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ آگے چل کے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ میڈیکیشن اس کی نہیں ڈسکور ہوئی، میڈیکیشن تو ان کیمیکلز کے اوپر اثر انداز ہونے کی ڈسکور ہوئی کہ جیسے ڈوپامین ہے تو ڈوپامین بلاکر موجود ہے۔ تو میڈیسن جو ہے بائی پولر کی نہیں ہوتی یا شکیزوفرینیا کی نہیں ہوتی، وہی میڈیسن اتفاق کی بات ہے کہ انگزائٹی والے کو اور غصے والے کو بھی دی جاتی ہے، اور وہی دوائی شکیزوفرینیا والے کو بھی دی جاتی ہے، اور وہ لٹریچر بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کوئی شکیزوفرینک ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، ڈوز کا فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی کو انگزائٹی ہوتی ہے تو وہ 0.5 ملی گرام شاید لے، اور اگر کسی کو شکیزوفرینیا ہے تو وہ شاید 10 ملی گرام روز لے۔ اسی طریقے سے جو بائی پولر ہے وہ کتنا ڈس آرڈر میں ہے اس کے حساب سے اس کی میڈیسن تجویز کی جائے گی، اور اگر اس کے لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی آ جائے تو میڈیسن نیچے چلی جاتی ہے۔ اگر لائف سٹائل میں تبدیلی نہ آئے، دنگا فساد جاری ہو، تو پھر دوائی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اسٹیٹک نہیں ہوتی دوائی اس کی، اور بائی پولر کی اسپیسیفک میڈیکیشن اس طرح نہیں ہوتی جیسے ملیریا کی ہوتی ہے کہ اینٹی ملیریل ہے، جیسے ٹوبرکلوسس کی ہوتی ہے اینٹی ٹوبرکلس۔ کوئی دوائیاں اسپیسیفک ہوتی ہیں کہ اس بیماری کے لیے یہ دوائی ہے اور یہ کسی بیماری میں کام نہیں کرتی۔ کچھ دوائیاں بے شمار جگہوں پہ کام کرتی ہیں۔ اب جیسے ایک دوائی گلوکوفیج ہے یا میٹفارمین ہے، جو بلڈ شوگر کو بھی کم کرتی ہے، وزن کو بھی کم کرتی ہے، اور بھی اس کے کئی فائدے ہیں۔ تو کئی فائدوں کی وجہ بھی نہیں پتا کہ کیوں فائدہ ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی فائدہ ہے تو اٹھاتے ہیں فائدہ۔ ایسی دوائیاں بے شمار ہیں جو کسی اور پرپز کے لیے ایجاد ہوئیں، استعمال پھر کسی اور پرپز میں۔ تو اللہ تعالیٰ رستے دکھاتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ انسانوں کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر اس کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب دوائی کم کر دو تو اس کو کم کر دینی چاہیے، اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب دوائی بند کر دو تو بند کر دینی چاہیے، پر اگر ڈاکٹر کہے کہ پھر دوائی شروع کر دو تو پھر شروع کر دینی چاہیے، پھر کہا ہے رک جاؤ تو رک جانا چاہیے۔ جیسے بلڈ پریشر، جیسے ڈائبٹیز، اگر کوئی بندہ لائف سٹائل چینج کرتا ہے تو دوائی کم ہو جاتی ہے، لائف سٹائل خراب کرتا ہے تو دوائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ جو پیچھے جو کیمیکل ہیں ان کے لیے دوائی شروع میں تو زیادہ دینی پڑتی ہے، پھر وہ کم دوائی زیادہ اثر کرنے لگتی ہے تو دوائی کم کر دیتے ہیں۔ جب دوائی کم کر دیتے ہیں تو کئی دفعہ بندہ جذباتی ہو جائے، غصے میں ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو پھر دوائی بڑھ بھی سکتی ہے، پھر دوائی کم بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن نشانیاں ہوتی ہیں کہ کسی بندے کو اب زیادہ دوائی کی ضرورت ہے یا اب کسی بندے کو کم دوائی کی ضرورت ہے، تو نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ ڈاکٹر دیکھ لیتے ہیں